صحابہ کرام جو انبیاء کرام کا ذکر کرتے اور کہتے کہ فلاں نبی فلاں مرتبے پہ ہیں، مثلا آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ قرار دیا، عیسیٰ کو روح اللہ قرار دیا، تو حضور نے ان کی باتیں سننے کے بعد پردہ ہٹا کے باہر تشریف لا کے ارشاد فرمایا بے شک تم نے جو کچھ کہا سب ٹھیک ہے، مگر الا وانا حبیب اللہ، مگر سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے نہ بھول جانا تم۔ یہ بات خاص طور پہ اس وقت بیان فرمائی جب صحابہ آپ کی امت اور انبیاء کے فضائل بیان کرتے تھے۔ اب وہاں یہ تو نہیں فرمایا کہ بھائی رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو تم، سارے انبیاء برابر ہیں، نہیں، وہ جو برابری کی بات ہے وہ دوسری چیز میں ہے۔ اب یہ اوصاف و کمالات کی بات ہے تو یہ بیان کیے جائیں گے اور انہی احادیث سے ثابت ہے۔ بخاری مسلم اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت کے دن بھی بڑی بڑی بزرگیاں عطا فرمائی ہیں۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن دیکھنا تم میں ساری اولاد آدم کا سردار بن کے اٹھوں گا۔ آج تو بے باکیاں کر رہے ہیں نا کرنے والے، آج لوگ جو ہیں اپنے کفر کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی دشمنیوں کا، جو بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہمت دے کہ ان چیزوں کو روک سکیں۔ لیکن فرمایا قیامت کے دن دیکھنا انا سید ولد آدم یوم القیامت، ہر جگہ میری سیادت کا اور میری قیادت کا ڈنکا بج رہا ہوگا۔ انا اول من ینشق عنہ القبر، میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کھلے گی، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ انا اول شافعین، اور میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، کوئی اور شفاعت نہیں کر سکے گا، میں کروں گا۔ وانا اول مشفعین، اور میں سب سے پہلے شفاعت قبول کیا جاؤں۔ پھر ترمذی کی حدیث میں فرمایا کہ لوگوں سب سے پہلے، لوگوں میں سب سے پہلے اول الناس خروجاً اذا بعثوا، جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آ کے ان کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ سب بعد میں اٹھیں گے اور میں پہلے اللہ کی طرف سے اٹھایا جاؤں گا اور سب کے آگے ہوں گا۔ انا خطیبہم اذا وفدوا، جب وہ جمع ہوں گے تو میں ان سے خطاب کروں گا، میں خطاب کروں، میں ان کا خطیب بنوں گا، میں ان سے خطاب کروں گا۔ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِّسُوا، اور جب مایوسی چھا جائے گی اور کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، میں بشارت لے کے آؤں گا، میں خوشخبری سناؤں گا، میں شفاعت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ یہ سب آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام عطا فرمائے گا۔ بِيَدِي یومئذ لواء الحمد، اس دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس حمد کے جھنڈے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن رب ذوالجلال کی سب سے اچھی تعریف میں کروں گا اور پورے میدان محشر میں سارا میدان جس کی تعریف کر رہا ہوگا وہ میں ہوں گا۔ اللہ مجھ سے اپنی حمد سنے گا اور ساری مخلوق سے میری حمد کروائے گا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، میں رب کی حمد ادا کر رہا ہوں گا اور ایسی حمد کروں گا جیسی آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی، یہ اللہ مجھ سے کروائے گا اور پھر مجھے مقام محمود پر فائز کر کے ساری کائنات سے میری تعریف کروائے گا۔ یہ سارا اس کا ازالہ ہوگا جو آج بکواس کی جاتی ہے، گستاخی کی جاتی ہے، بے ادبی کی جاتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا ازالہ کرے گا اور اپنے محبوب کی پوری شان ظاہر فرمائے گا اور پورے میدان محشر میں حضور کی تعریف و توصیف ہو رہی ہوگی۔ یہ مقام محمود ہو۔ اس دن پھر یہاں پر گستاخی کرنے والے منہ چھپاتے پھریں گے۔ سب سے زیادہ حسرت، ندامت، شرمندگی اور خوف ان کے حصے میں آئے گا، مگر پھر کام نہیں آئے گا یہ سب کچھ، پھر سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اس وقت تو کوئی تعریف بھی کام نہیں آئے گی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ فرمایا انا اقوم عن یمین العرش، میں قیامت کے دن ایسی جگہ پر کھڑا ہوں گا عرش کے ساتھ دائیں طرف
یہ بھی بتا دیا. عرش کے دائیں طرف میں کھڑا ہوں گا اور لیس احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیری، فرمایا اس دن میرے علاوہ ساری مخلوق میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی کوئی وہاں کھڑا ہو سکے. وہ رب ذوالجلال کے سب سے قریب عرش کے دائیں طرف اللہ مجھے کھڑا کرے گا اور مجھے اللہ یہ مقام دے گا، یہ اجازت دے گا کہ میں شفاعت کروں. میں سب سے پہلے شفاعت کا سوال کروں. سب سے پہلے سجدہ کریں گے اور اللہ فرمائے گا ارفع رأسک، اے محبوب اپنا سر اٹھاؤ، واشفع تشفع، شفاعت کرو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. میں اٹھ کے پھر شفاعت کا دروازہ کھلوا دوں گا اور پھر اپنے امتیوں کو جہنم سے نکال کر عذاب سے بچا کر جنت کی طرف لے جاؤں.